بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
انتہائی قابل احترام سفید ریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ظلم سے بچ جاؤ۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے ظلم کسے کہتے ہیں، ظالم کا انجام دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم کے کون کون سے طریقے رائج ہیں اور شرعی حوالے سے اس کی کون سی اقسام ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو جو اس کی پراپر پلیس، مناسب جگہ بنتی ہے، جو اس کا جائز مقام بنتا ہے، اس سے ہٹا دیا جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کوئی بھی چیز جو اس کا صحیح موقع و محل ہے، جب بھی اس کو وہاں سے ہٹایا جائے گا تو عربی زبان میں اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم اپنی تمام قسموں سمیت حرام ہے۔ سب سے پہلی بات ظلم کے حوالے سے یاد رکھیے، یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ فیما بینکم محرما فلا تظالموا۔ رب تعالیٰ ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، وہ چاہیں کسی بھی چیز کو جہاں سے چاہیں ہٹا کر جہاں چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اور وہ سب سے پوچھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں، اس کے باوجود اس کا کوئی احتساب کرنے والا نہیں، اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ حقوق اسی کے اپنی مخلوقات پہ عائد ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہوا ہے۔ یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی، جس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے عدالت میں کھڑا نہیں کر سکتا، کوئی اس سے کیوں کا سوال تک نہیں کر سکتا، جس کا ایک ایک فعل عدل اور حکمت کے اوپر مبنی ہے، جو تمام انسانوں کا سب سے بڑا محسن اور ان کا حقیقی مالک و خالق و رازق ہے، جب وہ اللہ خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کرتے ہوئے کبھی برداشت نہیں کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کے ظلم کو برداشت کر جائے۔ اسی لیے فرمایا فلا تظالموا، جب میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہوا ہے تو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہوا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ فیما بینکم محرما فلا تظالموا۔ پہلا پوائنٹ یہ ثابت ہوا کہ ظلم کرنا اللہ رب العزت نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، تمام مخلوقات اور بالخصوص بندوں کے اوپر بھی حرام کیا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، ظالم انسان جب بھی ظلم کرے گا، اللہ رب العزت ہمیشہ انسانوں کو دو قسموں کے اندر تقسیم کرتے ظلم کے حوالے سے، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم۔ ایک ظالم، دوسرا مظلوم۔ ظالم چاہے مسلمان ہو، ظالم چاہے یہودی ہو، ظالم چاہے عیسائی ہو، ظالم چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ظالم ہے۔ اور مظلوم چاہے مسلم و مومن ہو، چاہے یہودی ہو، فاسق و فاجر، کافر و منافق ہو، وہ مظلوم ہے۔ جہاں بھی ظلم کی بات آئے گی،
وہاں اللہ رب العزت مذہبوں کی تقسیم ایک موقع پہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے مذہب کا ظالم ہے اور کون سے مذہب کا مظلوم ہے۔ ظالم ظالم ہے، چاہے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور مظلوم مظلوم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں کہ ظلم واحد شریعت کا ایک ایسا عنوان ہے جہاں میری ناقص معلومات کے مطابق مذاہب کی تقسیم عارضی طور پہ ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کی وساطت سے کہ دنیا بھر کے انسانوں کو پیغام دے دو، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے انسانوں، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کائنات کے ہزاروں فاصلوں کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ فإنہا تصعد الی اللہ کأنہا شرار، جس طرح آگ کے شرارے بلند ہوتے ہیں، مظلوم کی بد دعا بلند ہو کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اپنے مظلوم کا ہے، اور شارحین حدیث لکھتے ہیں بعض روایات کے اندر بھی اس لفظ کا اضافہ ہے وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی ہو۔ وہ مظلوم ہے، مظلوم مظلوم ہے، ظالم ظالم ہے۔ جب ظلم کی بات آئے گی، مذاہب کی تقسیم کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ضابطہ یہ بنا دیتے ہیں کہ ظالم ظالم، مظلوم مظلوم۔ اگر مظلوم کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، منافق بھی ہے، فاجر بھی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، دنیا کے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے رب کا اس کے ساتھ وعدہ ہے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب۔ جب مظلوم بد دعا کرے گا تو اس کی بد دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گی، اور جب پہنچے گی تو اس کو رسپانس کیا دیا جائے گا؟ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ اے مظلوم بندے، تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ جائے۔ یہ جو کچھ وقت کا لفظ ہے، اس کی بنیاد پہ ظالم اپنے ظلم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے ہفتہ گزر گیا مجھے کچھ نہیں ہوا، مہینہ گزر گیا مجھے کچھ نہیں ہوا، سال گزر گیا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں وقت کے پیمانے ہمارے ہاں جو پیمانے ہیں ان سے قطعی مختلف ہیں۔ وہاں وقت کے گزرنے کا پیمانہ اور ضابطہ کچھ اور ہے، یہاں وقت کے گزرنے کا ضابطہ اور پیمانہ کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں ممکن ہے 1000 سال گزر جائے، اور اللہ کے ہاں ابھی ظالم کا ایک دن گزرا ہوتا ہے، ایک دن کے لیے مہلت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مظلوم سے وعدہ کیا لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ اس کے اندر کچھ وقت لگ جائے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، جناب فاروق کا دور ہے، کوفہ کے لوگ شکایتیں کرنے کے عادی ہیں۔ شکو الی عمر سعدا وشکو حتی شکو انہ لا يحسن یصلی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر کے پاس حضرت سعد کی شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے، یہاں تک کہ اس عظیم صحابی کے بارے میں یہ بھی شکایت کی لا يحسن یصلی، یہ تو اچھی طرح نماز ہی نہیں پڑھا سکتا ہے، اسے تو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ کسی بھی انسان کے خلاف بلا وجہ کوئی کمپلینٹ کرنا، اس پہ الزام لگانا، اس پہ تہمت لگانا ظلم کی بدترین شکل ہے۔ فعزل عمر سعدا،
حضرت عمر نے سعد کو معزول کر دیا شکایات کو دیکھ کر. ایک باقاعدہ ٹیم بھیجی جائزہ لیا جائے. مساجد میں گئے, پوچھا سعد کیسا انسان ہے؟ سب نے کہا اچھا انسان ہے. ایک مسجد میں ٹیم گئی, وہاں ایک شخص ابو سعدہ کھڑا ہو کے کہنے لگا پوچھو, اگر پوچھ لیا ہے تو سن لو کہ سعد جو ہے لا یقسم بالسویہ ولا یسری بالسریہ ولا یعدل فی القضیہ. جب جہاد کے قافلے روانہ ہوتے ہیں گھر بیٹھا رہتا ہے, ساتھ شامل نہیں ہوتا, فیصلہ کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے, مال تقسیم کرتا ہے تو عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا. جناب سعد تک بات پہنچی, مستجاب الدعوات تھے, مظلوم صحابی. اب مظلوم کی بد دعا کا وقت آیا, آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی, رب تعالیٰ سے کہا اللہم انی ادعو, اے اللہ اس ظالم نے 3 الزام لگائے ہیں اور میں تیری عدالت میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں. مظلوم کی بد دعا سے بچ جایا کرے. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ما ہبت احدا ما ہبت المظلوم, مجھے کائنات میں کسی انسان سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر مجھے اس سے لگتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں. جب ہر طرف سے مظلوم انسان مایوس ہو جائے, دنیا کی عدالتیں اس کو جواب دے دیں, ججز تک اس کی رسائی نہ ہو, وکیلوں کی اس کے پاس فیسیں نہ ہوں, کسی پہ دعویٰ بولنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہ ہو, انتقام لینے کے لیے اس کے اندر ہمت نہ ہو, تو پھر مظلوم آدمی جب یہ کہے اچھا تو نہیں مانتا ہے نا, تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. حضرات ہمارے اسلاف کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس وقت وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ شامل ہو چکا ہوتا ہے. اگر وہ واقعتاً مظلوم ہے, حضرت سعد کہتے ہیں اللہ میں اس کو 3 بد دعائیں دیتا ہوں, اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن. 3 الزام لگانے والا انسان, میری 3 بد دعائیں ہیں, اللہ اس کو لمبی عمر دینا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صرف لمبی عمر کی دعائیں دینا پتہ نہیں دعا ہے کہ بد دعا ہے. فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دعا دینا جائز بھی ہے کہ نہیں. راجح موقف یہی معلوم ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ آپ یوں نہ کہیں عمر لمبی ہو جائے, یوں کہیں اللہ نیکی, ایمان, صحت اور استقامت والی لمبی عمر نصیب فرمائے, تو پھر جائز ہے. مطلق یہ کہنا تیری عمر بڑی لمبی ہو جائے اور ساتھ کچھ کہا ہی نہیں کس حال میں لمبی ہو جائے, جتنی لمبی ہوگی اتنا وہ بیچارہ ارذل العمر کی طرف لوٹتا جائے گا کہ اللہ میری پہلی بد دعا یہ ہے کہ اس کی عمر کو لمبی کر دینا. میری دوسری بد دعا یہ ہے اللہم اطل فقرہ, اس کی غربت کو بھی لمبا کر دینا. اور میری تیسری بد دعا ہے وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ, اور اس کو فتنوں آزمائشوں میں ڈال دینا. راوی کہتا ہے میں نے اس ابو سعدہ کو دیکھا, اس ظالم انسان کو دیکھا جس نے جناب سعد جیسی ہستی پہ الزام لگائے تھے. اس کی عمر 100 سال سے لمبی ہوئی, اس قدر لمبی اس نے عمر پائی کہ یہ جو اس کی آنکھوں کے پپوٹے ہیں ڈھیلے ہو کے, لوز ہو کے نیچے اتنے لٹک آئے تھے کہ اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا. محسوس یوں ہوتا ہے قد سقطت حاجبات, تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے نا کہ اس کی یہ پلکیں نیچے گر پڑی تھیں. اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جب اسے دیکھنا ہوتا تھا تو اوپر والے حصے کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھاتا تھا, پھر وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا. لوز ہو گیا اوپر والا حصہ, نیچے گر پڑا, جو آنکھیں کھلی رہتی ہیں یہ بند ہو گئیں.
دکھائی اس کو دیتا نہیں، عمر 100 سال سے لمبی ہے، راستے کے اندر بھیک مانگتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے دستے سوال بھی دراز کرتا ہے، فتنے آزمائشیں اتنی ہیں کہ اس لمبی عمر میں بھیک مانگتا ہوا انسان جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، کبھی تھوڑا بہت دیکھتا ہے تو نوجوان بچیوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا پھرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس بندے کا لوگ حشر کیا کرتے ہوں گے جو اس عمر کے اندر ایسی حرکتیں کرتا ہو بھی بکاری، ہو بھی بڑی عمر کا۔ لوگ اس سے پوچھتے، اور بڈھے بابے تجھے کیا ہو گیا ہے، اس عمر میں یہ حرکتیں، یہ تیری پلکیں نیچے لٹکی ہوئی اور بھیک مانگتا ہوا اور گلیوں کے اندر یہ شرارتیں کرتا ہوا؟ فوراً کہا کرتا تھا، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی کی ایک عظیم کتاب ہے کتاب الکبائر، جس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کی ایک فہرست لکھی ہے۔ 80 سے متجاوز گناہ تقریباً انہوں نے گنوائے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ ان میں سے ظلم کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ذہبی ایک بڑا ہی دردناک واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک انسان مچھیرا تھا، مچھلی پکڑ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس نے مچھلی پکڑی، بڑی خوبصورت اور عظیم الجثہ قیمتی مچھلی تھی۔ ظالم لوگ اس کے پاس سے گزرے، اس سے کہا بیچ دو، اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ انہوں نے چھین لی، چھین کے راستے میں جا رہے تھے کہ مچھلی نے کسی طریقے سے اپنا کانٹا اس کے ہاتھ پہ لگایا۔ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تجھے ایسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے یا تیرے اندر ایسا زہر سرایت کر گیا ہے، جب تک انگوٹھا نہیں کاٹیں گے تو شفا یاب نہیں ہو سکتا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں انگوٹھا کاٹا، کچھ دیر آرام رہا، پھر تکلیف ہوئی، دوبارہ گیا، کہا یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، پھر یہ انگلی کٹی، پھر یہ انگلی کٹی، پھر یہ انگلی کٹی، پورا ہاتھ کٹا، بازو کٹا، جب یہاں تک کوہنی تک کٹ گیا، کلائی بھی کٹ گئی، پھر وہ دوبارہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے کہا میں نے دنیا کے سارے جتن، ساری دوائیاں، ساری مرہمیں آزما لی ہیں، یوں لگتا ہے کہ تجھے کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ذرا جائزہ تو لو تو نے کیا کیا ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا، ظلم تو نہیں کیا، کوئی تو نے غلط کام تو نہیں کیا۔ اپنے ذہن پہ زور ڈال کے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ وہ مچھیرا یاد آتا ہے، کیسے اس نے ظلماً اس سے مچھلی چھینی تھی، اور پتہ نہیں اس نے پھر کیا کہا تھا۔ اس کو یاد آیا، شیئرنگ کی، اس نے کہا تیرا علاج یہی ہے کہ اس مظلوم انسان سے معافی مانگو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میرے پاس تیرا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں یہاں تک ہاتھ کٹ چکا ہے اور اعلان کرتا ہے الا من رآنی فلا یظلمن احدا، سنو لوگو، جس نے مجھے دیکھا ہے وہ کسی پہ ظلم نہ کرے، جس نے مجھے دیکھا ہے وہ کسی پہ ظلم نہ کرے، جس نے مجھے دیکھا ہے وہ کسی پہ ظلم نہ کرے۔ پھر اس کو روک کے پوچھا جاتا ہے تیرا ماجرا، قصہ اور کہانی کیا ہے؟ پھر وہ یہ اپنی کہانی بتاتا ہے اور آگے تفصیل یہ بتاتا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، تلاش کرتے کرتے سمندر کے ساحل پہ مجھے وہ مچھیرا مل گیا، میں نے اس کو پہچان لیا، اس نے مجھے پہچان لیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کہا تھا کہ جب سے میں نے مچھلی چھینی ہے میری نیندیں چھن گئی ہیں، اڑ گئی ہیں، میں عذاب میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جب تو نے مچھلی چھینی مجھے پتا نہیں
دل کے اوپر کیسے زخم لگے، میری دن بھر کی کمائی جاتی رہی، مجھے اپنے بچوں کی فکر لاحق ہوئی، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، میں نے بڑا زور لگایا، تیرے اندر طاقت زیادہ تھی، تو چھین کے لے گیا، تو میں نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے ایک جملہ بولا تھا، اللہم قد اریتنی قوتہ فی ضعفی فارنی قوتک فی ضعفہ۔ اے آسمانوں والے رب، طاقتوں والے رب، قدرتوں والے رب، تو نے مجھے یہ تو دکھا دیا ہے میں کتنا کمزور ہوں اور یہ ظالم کتنا طاقتور ہے، اے اللہ اس طاقتور ظالم کو اب یہ بھی دکھا دے کہ یہ کتنا کمزور ہے اور تو کتنا طاقتور ہے، اس کی طاقت تو نے مجھے دکھائی ہے، اب اس کو ذرا اپنی طاقت دکھا۔ اس وقت وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ دوسری سزا ظالم کے لیے، ظلم سے بچ جائے، اگر نہیں بچے گا مظلوم کی بد دعا لگ جائے گی، مظلوم کی بد دعا نہیں لگے گی تو تیسری سزا اس کو یہ ہوگی، مظلوم بد دعا نہیں بھی کرے گا تو اللہ کبھی کبھی اس ظالم کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک ہی طاقتور نہیں ہوتا، ظالم سے بڑھ کے ظالم ہوتے ہیں، طاقتور سے بڑھ کے طاقتور ہوتے ہیں، عالم سے بڑھ کے عالم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرف اشارہ کیا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ظالم کو کسی اور ظالم کے حوالے کر دیتا ہے کہ اچھا اب میں اس ظالم سے تجھے سزا دلواؤں گا، اس کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس وقت معاف کیجیے گا، دنیا میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اور ظلم کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور ظلم کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی اور ظلم کرتا ہے، ہمیں یہ سجائی نہیں دیتا، انتقام لینے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ صفدی مورخ ہیں، ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے تاریخ کے بارے میں، الوافی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو معتصم تھا اس کا ایک وزیر تھا ابن الزیات، اس کا یہ شیوا تھا جب بھی کسی کو پکڑ کے ایک تندور بنا رکھا تھا، تندور کے اندر یوں نوکدار سلاخیں لگائی ہوئی تھی، لوہے کی آنکڑے لگائے ہوئے تھے اور بڑا ٹائٹ تندور بنایا ہوا تھا، جب بھی وہ اپنے مخالف سیاسی کو پکڑتا تھا تو تندور میں پھینک دیتا تھا، اور جب وہ تندور میں گرتا اور سلاخیں اس کو لگتی، چبھتی، زخم رستے، خون بہتا، اور وہ کہتا میرے اوپر رحم کر، تو وہ جواب دیتا الرحمت خبر، رحم کرنا بزدلوں کا کام ہوتا ہے، میں بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، طاقت والا ہوں، میرا کیا تعلق ہے، رحم کرنا نسوانی کام ہے، عورتوں کا کام ہے، کمزوروں کا کام ہے۔ امام صفدی مورخ لکھتے ہیں حالات بدلے، دن رات پلٹے، وہی ظالم ابن الزیات، اس کا تخت گرایا گیا، حکومت تبدیل ہوئی، سیاسی مخالف آئے، وہی تندور تھا، وہی آنکڑے تھے، وہی سلاخیں تھیں، اسے اس کے اندر پھینکا گیا، اس نے بھی کہا رحم کرو، اور جواب دینے والے نے اس کو بھی جواب دیا نہیں، رحم کرنا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ چوتھی سزا، اگر مظلوم بد دعا دے دے تو بھی پکڑے گئے، نمبر ایک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں نے عرض کیا، ظالم کو مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے اگرچہ اس میں کچھ وقت صرف ہو جائے۔ تیسرا پوائنٹ عرض کیا، یا پھر ظالم کے اوپر بڑے ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ سن لیجئے، اگر بڑا ظالم مسلط نہ بھی ہو تو ظلم کو دیکھتے رب تعالیٰ ایسی غیرت کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ظالم کو پکڑ لیتے ہیں، خود بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ بستیوں والوں کو اللہ نے قوموں کا تذکرہ کیا
جن کو تباہ کیا گیا تھا، کسی پہ پتھروں کی بارش آتی ہے، کسی کو شکل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، کسی کو طوفان میں غرقاب کر دیا جاتا ہے، سب کے اوپر تبصرہ ایک کیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بستیوں والے ظالم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ایسے ہی پکڑا کرتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، جب وہ پکڑتا ہے تو اس میں درد بھی بہت ہوتی ہے، شدت بھی بڑی ہوتی ہے، پھر وہ کمال طریقے سے پکڑتا ہے۔ پانچویں بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں اگر ظالم بچ بھی جائے تو پھر موت کے وقت تو ضرور ہی پکڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک بڑا دردناک منظر کھینچتا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم اس وقت دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں۔ کاش کہنے کے بعد جواب نہیں دیا ہے، اور عربی زبان کا اصول ہے جب جواب کو حذف کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کاش تم دیکھو کہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ کیسے جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، کیسے فرشتے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں، کیسے اس کی رگ رگ ریشے ریشے خون کے قطرے قطرے کے اندر پاؤں کے تلووں سے لے کے سر کے بالوں تک ایک ایک جوڑ میں عذاب کی شدتیں ہوتی ہیں، تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ایک منظر بتائے دیتا ہوں، رب تعالیٰ نے کہا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو سزا دینے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھایا ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ چھٹی سزا ظالم کو میدان محشر میں ملتی ہے، اور وہ طرح طرح کی سزائیں ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے ظلم کی اقسام کی طرف۔ میدان محشر میں کیا کچھ ہوگا، اس کا ایک منظر ان آیات میں ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ رب تعالیٰ ظالموں سے بے خبر ہے۔ ظالم یہ سمجھتا ہے نا مجھے کون سا کوئی پکڑنے والا ہے، کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، قطعاً یہ نہ سوچنا کہ رب تعالیٰ غافل ہے ظالموں کے اعمال سے، ظالموں کی باتوں سے، ظالموں کی کرتوتوں سے۔ انما یؤخرہم لیوم، وہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کی آنکھیں اچکی کی اچکی پتھرائی ہوئی رہ جائیں گی۔ میدان محشر قائم ہوا، رب کی عدالت لگی، سورج لپیٹا گیا، چاند بے نور کیا گیا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ مظلوموں سے پوچھا گیا تمہارے اوپر ظلم کیوں کیا گیا تھا، ایک ایک چیز کو میدان محشر میں لایا گیا۔ رب تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ظالم جب میدان محشر میں پیش ہوں گے تو ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، پھٹی ہوئی ہوں گی، محتعین، سر جھکے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، ذلت سے نیچے جھکے ہوئے اور کبھی اوپر اٹھے ہوئے، جیسے گردن کے اندر سریا ہوتا ہے، ہلا نہ پائیں، حرکت نہ دے پائیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم،
50,000 سال کے دن میں اتنے ڈرے ہوں گے کہ آنکھ کو جھپک نہیں سکیں گے، بند نہیں کر سکیں گے، کھول نہیں سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، دل ڈرے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں جو ہم نے ظلم کیے ہم سے کیسے کیسے بدلے لیے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری انجام ان کا یہ بھی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے میری امت کے لوگوں ظلم سے بچ جانا، جتنے ظلم کرو گے قیامت کے اندھیرے اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ظلم ظلمت سے ہے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں۔ ظلم دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے، حقوق کا اندھیرا، معاملات کا اندھیرا، روحانی طور پہ اندھیرا، اور جتنا یہ اندھیرا بڑھتا جائے گا دل میں اندھیرا بڑھتا جائے گا، جتنا دل میں اندھیرا بڑھتا جائے گا اتنا قیامت کے دن اندھیرا بڑھتا جائے گا۔ دل میں دنیا کے اندر اندھیرے بڑھ جائیں تو سزا یہ ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے گا، 7ویں سزا کے طور پہ جب تک ظالم اپنے ظلم پہ قائم ہوتا ہے، میں دو ٹوک کہنا چاہوں گا، اس رمضان کے اندر وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، وہ تسبیح بھی پھیرے، نماز بھی پڑھے، اگر وہ ظالم انسان ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں۔ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اوپر اوپر سے ہوتا ہے، جس کے دل میں ظلم ہے، جس کے کردار میں ظلم ہے، جس کے معاملات میں ظلم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں جب دل میں اندھیرا بڑھا تو ہدایت کے دروازے بند ہوئے، ظلم ظلمت بنا، ظلمت کے سے مراد اندھیرے بنا۔ جب اندھیرے چھائے تو جتنا دل میں اندھیرا تھا قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اس کے سامنے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ کبھی تو اتنے اندھیرے ہوں گے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے گا تو دیکھ نہیں پائے گا۔ اور آخری سزا اس کو یہ ملے گی میدان محشر کے حوالے سے، جتنی بھی اس کے پاس نیکیاں ہیں، رمضان 2017 کے روزے، نمازیں، حجیں، زکوٰۃ، عبادتیں، تسبیحات، سب کچھ ایک ایک کر کے اس سے لے کر مظلوموں کے اندر تقسیم کی جائیں گی، اور ظالم کا نامہ اعمال نیکیوں سے صاف ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نیکی نہیں ہوگی۔ وہ معروف حدیث آپ نے سنی ہے نا، فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، درہم و دینار نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ وضاحت کی تھی نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو نیکیاں، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، صدقات لے کے آئے گا، لیکن فیأتی وقد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا، ظلم کی شکلیں بیان کی، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی پہ بہتان تراشی کی، کسی کو قتل کیا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کرتی جائے گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ آخری پوائنٹس کی طرف آئیے، ظلم کی بنیادی شکلیں اور صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ظلم کی قسم ہے حقوق اللہ میں ظلم، اللہ کے حقوق میں ظلم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن یاد رکھیے جو شروع میں عرض کی تھی، کسی بھی چیز کو پراپر جگہ سے، مناسب جگہ سے، جائز جگہ سے ہٹا کر ناجائز جگہ کے اوپر رکھنا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ یہ پیشانی رب کی ہے، یہ ہاتھ رب کے دیے ہوئے، زبان اس کی دی ہوئی، زمین اس کی بچھائی ہوئی، آسمان کی چھت اس کی بنائی ہوئی، ٹنوں ٹن پھیپھڑوں میں جاتی ہوئی ہوا اس کی دی ہوئی، اولاد کی نعمت اس کی عطا کردہ، اور رب کی زمین اور اس کے آسمان تلے رہتے ہوئے غیر اللہ سے
دعائیں کرنا غیر اللہ کے نام کی، نظریں نیازیں چڑھانا غیر اللہ پہ جا کے کسی بھی ڈھیری پہ یا کسی جگہ پہ پیشانی کو ٹیکنا اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے حقوق اللہ میں ظلم کرنا۔ اور یاد رکھیے اس ظلم کی ایک بدترین شکل یہ ہے جو ہم رمضان کے اندر دیکھتے ہیں۔ رمضان کا پہلا روزہ مسجد بھری بھری، جگہ موجود نہیں۔ دوسرا روزہ آدھی صف کم، تیسرا روزہ ایک صف غائب، چوتھا روزہ، پانچواں روزہ 2 صفیں غائب، دوسرا عشرہ مسجد اپنی روٹین میں، طاق راتیں، 27 کی رات، پھر رونق، عید کی رات، مسجد ویراں، خالی خالی اور سونی سونی پڑی ہے۔ یہ ظالم لوگ جو اللہ کا نام تو لیتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، اتنے بڑے ظالم ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ظالم ہیں، کل اللہ کی جب عدالت لگے گی، انسانوں کی کلاسیفیکیشنز، درجہ بندیاں کی جائیں گی، ظالم ظالموں کے ساتھ، فاسق فاسقوں کے ساتھ، فاجر فاجروں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، تو بے نماز انسان کو اللہ فرعون کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور فرعون بنی اسرائیل کے تقریباً 50,000 بچوں کا قاتل ہے، اور بے نماز کو اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ رب کی عبادت کرنا اور ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے اللہ کے رسول کے حقوق میں ظلم۔ یہ حلال ہے، یہ حرام، پیغمبر کا اختیار، یہ نیکی ہے، یہ برائی، پیغمبر کا اختیار، یہ فلاں دن خاص ہے، یہ عام ہے، پیغمبر کا اختیار، فلاں رات خاص جاگنے کی ہے، فلاں جاگنے کی نہیں ہے، یہ پیغمبر کا اختیار۔ دین کے اندر جو اپنی طرف سے بدعات کی ایجاد کرتا ہے، کسی خاص دن کے تہوار ایجاد کرتا ہے یا خاص رات کو مخصوص سمجھتا ہے، پیغمبر کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے یا پیغمبر کے حقوق کو سمجھتا نہیں ہے، یا سوشل میڈیا میں دنیا کے سیکولر ملحد اور ظالم انسان کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کی توہین کرتے ہیں، یہ دنیا کا دوسرا بدترین ظلم ہے۔ ایسا ظالم جب قیامت کے دن اٹھے گا تو قیامت کے دن اپنی انگلی، اس انگلی، بڑی انگلی، اس انگلی، انگوٹھے کو اپنے ہی اوپر غصہ کرتے ہوئے چبا چبا کے کاٹ کے کھا جائے گا، اور کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنی دونوں ہاتھوں کو چبا چبا کے کہے گا کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا۔ ظلم کی تیسری قسم ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، اور یہ انتہائی خطرناک شکل ہے۔ اس سے تو ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں۔ ساس اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہے، بہو اپنی ساس کے لیے ظالم بن چکی ہے، بھائی اپنے بھائی کے لیے ظالم بن چکا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے ظالم بن چکی ہے، اور اس ظلم کی کہانی جگہ جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، داستان رقم ہے۔ باپ، بوڑھے باپ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں عبید الرحمن محسن بیٹے کبھی ہمارا حق بیان کر دیا کریں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، کہتے ہیں اولاد نے اتنا ستایا ہے کہ دل چاہتا ہے کاش ہم نے اس اولاد کو جنم نہ دیا ہوتا۔ یہ ظلم بہنوں نے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بھائیوں نے بہنوں کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے، بہنوں کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ ادا نہ کرنا ایسا بدترین ظلم ہے۔ شاید ہی کوئی بچا ہو، بڑے بڑے نمازی، صف اول کے پرہیزگار، ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے، جب ان کی بہنیں بھی حق مانگتی ہیں تو کہتی ہیں یہ عدالت کا دروازہ ہے، جاؤ وہاں جا کے دھکے کھاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے حق دیا ہے، اگر دے ہی دیں تو پھر کہتے ہیں
تمہارے دروازے بند ہیں، آج کے بعد ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھنا ہے۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، بیٹا میں نے 90-95 سال کی زندگی میں دیکھا ہے، جتنے نمازی، بے نماز تو بے نماز ہے نا، جو نمازی لوگ ہیں ان میں سے بھی صرف 2 بندے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حق دیا ہے 90 سالہ زندگی میں۔ فرماتے تھے 2 بندے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حق دیا ہے، چھین لو جو کچھ چھیننا چاہتے ہو، ظلم کر لو جو کرنا چاہتے ہو، کل قیامت کے دن کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے میری امت کے لوگوں، تمہیں جن کے حق بنتے ہیں ان کو واپس ادا کرنا ہوں گے، صرف رونے سے، تاک راتوں سے، دعاؤں سے، مگرمچھ کے آنسو بہانے سے اور حق کے اوپر نجائز قبضہ جمائے رکھنے سے رب تعالیٰ معاف نہیں کیا کرتا بندوں کے حقوق کو۔ یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں کہ چند تاک راتوں سے جو حقوق ہم نے چھینے ہوئے ہیں، جن زمینوں پہ نجائز قبضے ہیں، جن بہنوں کی وراثت پہ براجمان ہوئے بیٹھے ہیں، شاید وہ تاک راتوں سے یا دارالفلاح کے پروگرام میں 1-2 دعاؤں سے معاف ہو جائے گی۔ یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں۔ بندوں کے حقوق واپس کرنا ہوں گے، ادا کرنا ہوں گے، اور جب تک آپ ادا نہیں کریں گے، ان کو واپس نہیں کریں گے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیقتص من العباد، اللہ نے بندوں سے بدلے لینے ہیں اپنی عدالت میں، ہر ایک کو قصاص لے کے دینا ہے، حتی یقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء۔ رب کی عدالت اتنی عظیم ہے، وہاں تو جانوروں کے اوپر بھی عدالت قائم ہوگی، اور بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو سینگ والی بکری کو بدلہ دینا پڑے گا۔ حتی یقتص للذرۃ من الذرہ، حتیٰ کہ چونٹیوں نے بھی ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے تو ان کے اوپر بھی عدالت قائم ہوگی۔ یہ حدیث سے امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ قرآن مجید سے اس کی یوں تائید ہوتی ہے، سورہ شمس میں اللہ نے کہا اذا الشمس کورت، سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، جنگل کے جانوروں کو بھی میدان محشر کے اندر اللہ اکٹھا کر کے سامنے لے آئیں گے۔ کیوں لائیں گے؟ آپ جانتے ہیں جانور کے لیے جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، تو ان کو میدان محشر میں کیوں لایا جائے گا، کیوں پیش کیا جائے گا؟ شارحین حدیث اور مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ جانوروں کو اللہ کی عدالت میں اس لیے لایا جائے گا، چونٹی کو چونٹی سے بدلہ اس لیے لے کے دیا جائے گا، اور بے سینگ بکری سے، سینگ والی بکری سے جو بے سینگ بکری نے بدلہ لینا ہے وہ اللہ اس لیے بدلہ لے کے دکھائیں گے تاکہ اس کو دیکھ کے ظالموں کو اندازہ ہو جائے جب اللہ نے جانور پہ ظلم کو معاف نہیں کیا ہے تو انسانوں پہ ظلم کیسے معاف ہو جائے گا۔ ان کو احساس ہو جائے کہ جس اللہ نے جانوروں کے درمیان میں انصاف کر دیا ہے وہ بندوں کے درمیان انصاف کیسے نہیں کرے گا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کی بعض احادیث سے یہاں تک پتہ چلتا ہے اگر پیلو کی ایک ٹینی بھی کسی نے ناجائز دبائی ہے، جب تک واپس نہیں کرے گا رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، پیغمبر علیہ السلام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، رب تعالیٰ کبھی تم سے کہتے ہیں اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، ظلم نہ کیا کرو۔ کبھی اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں حقوق کو واپس ادا کر دو، قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، اس دن کے آنے سے پہلے جب واپس کرنے کے لیے نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے۔ اما الحسنات و اما السیئات، یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسرے کے بوجھ اور برائیاں اپنی سر کے اوپر اٹھانی پڑے گی۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ان حقوق کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہے۔ تو ظلم کی تیسری شکل ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، گالی دینا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، بہتان تراشی کرنا، زمین پہ قبضے کرنا، وراثت کا حق مارنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، یہ سب ظلم ہی کی شکلیں ہیں حقوق العباد کے معاملے میں۔ چوتھی قسم ہے
کہ بندہ ظلم تو نہیں کرتا ہے لیکن ظالموں کی مدد کرتا ہے. خود نہیں ظلم کرتا لیکن ظالموں کی مدد کرتا ہے، ظالموں کے ساتھ رہتا ہے، ظالموں کو سپورٹ کرتا ہے، ظالموں کا ساتھ دیتا ہے. رب تعالیٰ ظالموں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی اختیار نہ کرنا. اگر ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار کرو گے تو جہنم کی آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی. امام غزالی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ظالم اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لایا جا رہا ہوگا تو ظالم انسان کہے گا کاش میں نے کتے اور خنزیر سے دوستی کی ہوتی اور میں نے اس ظالم کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی. ظالموں کی مدد کرنا بھی ظلم ہے. آخری قسم اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ظلم کی آخری بدترین قسم ہے جس سے شاید کوئی نہیں بچا ہے. دنیا کا جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. کیونکہ جو دنیا کی سزائیں ہیں وہ تو پھر بھی ختم ہو جائیں گی. جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے یقینی طور پر وہ اپنے لیے قبر میں سانپ اور بچھو کے انتظام ہی تو کر رہا ہے. جو رب کی بغاوت کر رہا ہے وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے ہی تو تیز کر رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی گناہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اسی لیے حضرت آدم، حضرت حوا، ہمارے جد امجد اور ہماری ماں جی سے جب پہلا گناہ ہوا تو انہوں نے رب تعالیٰ سے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال تشریف فرما ہیں، جناب صدیق کائنات، دنیا کے سب سے سچے انسان. میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز کے اندر پڑھا کروں. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم بھی انسان ہو، نماز میں رب سے یہ کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، تو معاف کر دے، اس لیے نہیں کہ میں معافی کا مستحق ہوں، مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ اس لیے کہ تیرے پاس معافی ہوتی بہت ہے. تو معاف کر دے کہ تیرے پاس معافی ہوتی ہے، اپنی طرف سے معاف کر دے. وَارْحَمْنِي میرے اوپر رحم بھی فرما دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ظلم کی تمام شکلوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.